سراج الدین صاحب بہت دنوں کے بعد نظر آ رہے ہیں، اس وقت ہمارا کیا مشغلہ ہے؟ مشغلہ میرا حصول علم ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ میں مدرسہ اصلاح المسلمین جمدہ شاہی میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ مہینہ دو مہینہ میں ایک دو دن کے لیے گھر آنا ہوتا ہے، ورنہ اکثر قیام میرا مدرسے ہی پر ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال قبل تم سے ملاقات ہوئی تھی، جسے تم برابری مکتب میں ناظرہ قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اب تو تمہارا ناظرہ قرآن شریف مکمل ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کی دعاؤں سے میرا ناظرہ قرآن شریف پورا ہو چکا ہے۔ اب میں شعبہ عربی میں داخلہ لے کر عربی کی تعلیم شروع کر دیا ہوں۔ سراج الدین صاحب، یہ طریقہ تعلیم بہت عمدہ ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم شعبہ عربی میں داخل لے کر تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ شعبہ عربی کا نصاب پورا کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے انسان کو احکام شرعیہ کی معلومات ہوتی ہے، حلال و حرام میں امتیاز کرنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور خیال رکھنا، اس کے حصول کے لیے کافی مشقت درکار ہے۔ اولاً تو اپنے اساتذہ کرام کے حکم کی تعمیل، ان کا ادب و احترام اور کتابوں اور درسگاہوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے اگر تم نے علم حاصل کر لیا تو جان لو کہ یقیناً تم کامیابی و کامرانی تمہارا قدم چومے گی اور اس کے برخلاف کسی وقت کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ میں تو ایک کم فہم آدمی ہوں، میرے یہ حضرات و اکابر جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان سے قوی امید ہے کہ میری ان باتوں کی ضرور تائید کریں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بتائیے، تم کون سی جماعت میں تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ میں عربی درجہ ث میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کا جواب بتا سکتے ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اپنی لیاقت اور اپنے قوت علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پوچھئے، آپ کا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں لوگوں سے سنتا ہوں اپنی مال کی زکوٰۃ دو، تو بتاؤ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں مال کے اس خاص حصہ کو جس کو خدا کے حکم کے مطابق غریبوں، مسکینوں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر مالک بنا دیا جائے، یعنی زکوٰۃ عبادت مالی کا نام ہے۔ کیا زکوٰۃ دینا فرض ہے یا واجب یا سنت؟ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے ہے جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے مقدار قیمت کے مال کا مالک ہو، اس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا زکوٰۃ نہ دینے پر خداوندی عذاب بھی ہوگا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یعنی جو لوگ سونا اور شادی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ انہیں بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جس دن ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں اور کروٹوں کو توڑا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لہٰذا اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرد اور عورت اپنے مال و زر کی زکوٰۃ نہ دے گا، اس کے مال کو اژدہا بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اسے ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا تھا۔ سراج الدین صاحب، تم نے اپنے فی البدیہہ جوابوں سے اپنی علمی قابلیت کو نمونہ پیش کیا کہ واقعی تم نے اسراء المسلمین میں رہ کر حصول علم میں وقت گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عالم بعمل بنائے۔ اچھا بتاؤ، تمہارے مدرسے میں کہاں تک تعلیم ہوتی ہے؟ ہمارے مدرسے اصلاح المسلمین جمدہ شاہی میں پرائمری مکتب درجہ پنجم کے علاوہ حفظ اور فارسی سے لے کر عربی درجہ 4 تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اچھا بتاؤ، تمہارے مدرسے میں جو انجمن قائم کی گئی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس انجمن کا فائدہ یہ ہے کہ خارجی اوقات میں طلبہ کو خارجی کتابیں دیکھنے اور پڑھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، جس سے ذہنی ارتقاء حاصل ہوتی ہے۔ تقریر اور تحریر کی مشق کی جاتی ہے، اخبار اور رسالے کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس سے دینی معلومات کے علاوہ بین الاقوامی حالات معلوم ہوتے ہیں، آپس میں کام کرنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، نیز اپنی معافی ضمیر دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ عزیزم، آج تمہاری گفتگو سے معلوم ہوا کہ تمہارے مدرسہ
عربیہ اصلاح المسلمین جمدہ شاہی میں طریقہ تعلیم بہت عمدہ ہے. درسی کتابوں کے ساتھ خارجی کتابوں کا مطالعہ کرا کر تقریر و تحریر کی مشق کرا کر معافی ضمیر کو ادا کرنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے. انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کا داخلہ کراؤں گا. اپنے محترم اور ناظرین سے میرا سلام کہنا. ضرور انشاءاللہ. آپ اپنا نام تو بتا دیجیے. جی نام جان کے کیا کرو گے؟ میں تو ایک جاہل آدمی ہوں. نام تو ہر شخص کا ہوتا ہے, چاہے جاہل ہو یا عالم. میرا نام کوٹک والے سے چھوٹک ہے. اجی صحیح نام تو بتاؤ. صحیح نام بتا رہا ہوں, میرا مشہور نام یہی ہے. میں آپ کا مشہور نام نہیں پوچھ رہا ہوں, میں تو اصلی اور صحیح نام پوچھتا ہوں. میرا اصلی نام مغرب والے جھگڑو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میری پیدائش منگل کے دن ہوئی تھی. افسوس صد افسوس, آپ کے اصلی اور نقلی دونوں نام محمل اور بے معنی ہے. جناب ایسے محمل اور بے معنی ناموں سے ہم جیسے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے. لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نام رکھتے ہیں اور بتلانے پر کوئی توجہ نہیں دیتی. جس کے جو سمجھ میں آ گیا نام رکھ دیا. آج ہر گاؤں میں سینکڑوں نام ایسے ملیں گے. کوئی میر علی ہے, کوئی جوہر علی ہے, کوئی مصیبت علی ہے, کوئی اچانک علی ہے, کوئی جنمد ہے, کوئی جوکھن ہے, کوئی چکھری ہے, کوئی کدئی ہے, کوئی کتل ہے, کوئی تتل ہے, کوئی کوٹے ہے, کوئی بوٹے ہے, کوئی چھوٹے ہے, کوئی چنکان ہے, کوئی کہرا ہے, کوئی کلو ہے, کوئی گولے ہے, کوئی ڈولے ہے, کوئی بڈو ہے, کوئی سڈو ہے, کوئی کھوڑے ہے, کوئی کوئل ہے, کوئی ٹکئی ہے. میرے محترم ایک غیر اسلامی نام ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے. کیا نام بھی اسلامی غیر اسلامی ہوتا ہے؟ اس میں معنی اور بے معنی کا خیال رکھا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے, اس لیے کہ نام رکھنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنی تعارف پہچان کرا سکے. آپ تو اپنے ہی سمجھی کی بات کریں, کیونکہ آج کل نا ہر شخص اپنی سمجھ کو شریعت اور دین سمجھتا ہے. ارے منگلو بھائی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب نام رکھو تو ایسا نام رکھو جو خدا کو پسند اور محبوب ہو. جی کیا میں اپنا نام بدل ڈالوں؟ ضرور بدل ڈالیں, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام ناولدیت کے پکارا جائے گا. لہذا آپ اپنا اچھا نام رکھا کرو. آپ ہی بتائیے کیا نام رکھوں؟ آپ اپنا نام عبد الرحمن رکھے, کیونکہ یہ نام خدا کو پسند اور فرمودہ نام ہے. آج سے میرا نام عبد الرحمن رہے گا. کل میری ایک بچی پیدا ہوئی ہے, اس کا نام بتا دیجیے. پہلی بچی ہے یا دوسری یا اور بچیاں ہیں؟ نہیں, تیسری بچی ہے. اور بچیوں کا کیا نام ہے بتا دیجئے, اسی وزن پہ میں آپ کو بتا دوں. پہلی بچی کا نام مرینا ہے اور دوسری بچی کا نام مناسکرہ ہے. وہ تو بلینا رکھ دیجئے. ہمارے یہاں ایک بچہ ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے, اس کے لیے دعا کر دیجیے. جی انشاءاللہ دعا تو کر دوں گا. اچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام سقیم.